لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك من القوم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين رفي بارهنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة سید الشہداء ایام ہزار مائے سفر کے ایام ہیں اور تیزی سے یہ کارواں اربعین حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے چہلوں کے زوار یہی لٹا ہوا کارواں ہے، اور جاتے وقت کربلا میں الگ کیفیت تھی اور کربلا اترتے وقت ایک الگ کیفیت ہے۔ کربلا اپنے ہی دامن میں کئی دنوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ کارواں آیا تھا تو خیموں کی رونق ہی کچھ اور تھی، اور جب 11 کو یہ گیا ہے تو اجڑے ہوئے خیمے تھے، اور جب جہلم میں یہ آئے ہیں تو کچھ لوگ آ ہی نہیں پائے، اور وہ ایک بچی وہی رہ گئی۔ وہ یہی پیغام دیتی ہے وہ کہ میرے بابا کے زواروں، جب بھی کربلا جانا میرا سلام بابا کو دے۔ ہاں اللہ رحمت ہوں، یہ کارواں وہیں جا رہا ہے۔ ہمیں اس سال مشکلات آپ کے سامنے ہیں، بہرحال آپ نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا کہ حالات سخت ہیں بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، اور یقیناً اس میں خدا کی مصلحت ہے، اور ہم بہت سے لوگ بہرحال اداس رنجیدہ ہیں کہ ہر سال جاتے تھے، اس سال نہیں جا پا رہے۔ بہرحال اس میں بہرحال کبھی وہ درد محسوس کریں جو نہیں گیا آج تک، اس کیفیت کو بھی انسان محسوس کرے، اور بہرحال امام بلا کے بھی امتحان لیتے ہیں اور نہ بلائے تو بھی امتحان لیتے ہیں۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو، اگر ہم تمہیں نہیں بھی ہمارے قریب آ رہے لیکن پھر بھی ہماری طرف متوجہ رہو، تو ہم یہیں پہ بھی ہوں جہاں پہ بھی ہیں۔ ہم 12 اربعین امام حسین میں جو بھی ہمارے جلوس ہیں یا جو بھی ہمارے جہاں پر بھی یہ سارے پروگرام ہیں اس میں اپنی بھرپور شرکت کریں اور یہیں سے عرض ادب کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو خلوص ہے وہ آپ کو زیارت کے ثواب میں شامل کر دے گا، اور جو پیسے آپ کے پاس تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے تھے اور ابھی ویسے بھی ہے، تو آپ ان پیسوں سے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یقیناً امام آپ سے راضی رہیں گے۔ تو یہ کام بہرحال ہمیں ایام میں کرنے عزیزان محترم، بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ ان چند دنوں میں
یہی ہے کہ ایک ظاہر رزق ہے، ایک باطن رزق ہے، اور ظاہر کا رزق ہمیں مل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر شخص کو ملتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے، چاہے وہ خدا کو نہ بھی مانتا ہو اسے بھی ملتا ہے۔ ہر مخلوق کو خدا رزق دے رہا ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے رزق نہیں ملتا۔ سمندر کی تہوں میں آپ چلے جائیں، اوشینز کو نیچے چلے جائیں، کئی لیئروں کو جدا کر دیں، وہاں پہ بھی کسی نہ کسی جانور کو، ذرے کو خدا رزق دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ خدا کے نبی علیہ السلام کہ جب نکلنا تھا تو یہ ذہن میں کہ میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، تو کہا موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا، دیکھو اس پتھر میں بھی ایک کیڑا تھا۔ کہا جب میں پتھروں کے اندر اسے رزق دے سکتا ہوں تو میں تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہماری پریشانی ساری یہی ہے، یہ جو رزق خدا سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اور کافروں کو اس نے ظاہر رزق دے کے آزمایا بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے، لوگ ہمیں بھی توفیق ہوتی ہے، ہر جگہ جاتے ہیں تو بعض اوقات زمینیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، ہریالی بھی ہوتی ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ پروردگار اپنے تیرے ماننے والے عجیب جگہوں میں رہتے ہیں، مانتے نہیں کہ موسم بھی بڑے اچھے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں ہر چیز سے، اپنی نشانیوں سے بھی انہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں تمہیں دینے میں، اور بعض اوقات ظاہر زیادہ دیکھ کر ہی تو وہ آزماتا ہے کہ یہ اس میں پھنسے گے یا میری طرف آئیں گے، اور دنیا اسی میں کھو گئی ہے۔ اور ہم بھی جو اتنا خدا کو مانتے ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی ظاہری رزق میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ رزق تو میں نے تمہارا لکھا ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ گھر جائیں بیٹھ جائیں، اب بولے نہیں لکھا ہوا ہے کہیں سے تو آ ہی جائے گا، نہیں، خدا نے اسباب بنائے، نظام بنایا، تم محنت کرو، تم اپنی جو کر سکتے ہو کرو، اب جو ہم نے پہنچانا ہوگا پہنچا دے گا۔ ائمہ کی زندگیوں میں دیکھیں گے وہ بھی آپ کو بہت سی جگہوں پہ محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ حدیثیں بڑی سنتے ہیں زیادہ محترم مولا متابعان کی، آئیے دیکھیں مدینہ، رسول شروع کا مدینہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں زیادہ محترم، مشکلات کا دور ہے، نہیں تھا کھانے کو واقع، رسول خدا کے ساتھ نے کہا کچھ ہے کھانے کو، علی مولا گئے، دیکھا رستے میں ایک خاتون مٹی کو جمع کر کر بنا رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اب اسے اپنی دیوار بنانی، اسے پانی چاہیے، تو کہا پانی لا دو، مولا پانی کئی جو ہے وہ ظرف بھر کے لائے اس مٹی کو کیچڑ بنانے کے لیے، وہ دیوار بن سکے، اس کو بنا کر دیا، اس نے اس کے بدلے میں چند کھجوریں دی، چند کھجوریں، ان کھجوروں کو لے کر مولا رسول کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ حلال کی کمائی ہے۔ اب آپ بولے کہ مولا، آپ کو مولا سے اتنا بتایا ہی کیا تھا؟ امام نے اپنی زندگی میں پانی کے کنویں کھود کھود کے لوگوں میں تقسیم کیے، اسی طرح کھود رہے تھے پانی، تو صحابی تھا، کہا کھانے میں بیٹھا، ہمارا سب بیٹھ گئے، لقمہ لیا، کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، تعجب ہوتا ہے، اس ایک لقمے کی خاطر انسان حرام کام کرتا ہے، ایک لقمہ ہے۔ اب یہ فضائل ہمیں کوئی سنائے مولا کے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے مولا کون ہے۔ عزیزان محترم سمجھیں، ائمہ علیہ السلام نے کیا یہی ہے، انہیں کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے پھر خدا دیتا ہے اس کو۔ اب آپ محنت کریں، آپ ساری چیزیں، بچے محنت کرتے، بچے کہتے ہیں مولانا تسبیح بتا دیں، کیوں؟ پاس ہو جائیں۔ تسبیح پاس تب کرے گی جب کچھ پڑھا بھی تو ہوگا، تم نے پڑھو تو صحیح، پہلے پڑھنا ہے کہ تسبیح پڑھا۔ ہر آدمی ہمارے یہی کرتا ہے، وہ وظیفہ دے دیں، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، آپ کریں، سہارا لیں ساری چیزوں کا، لیکن ساتھ ساتھ محنت بھی تو کریں۔
اور ہماری پوری طاقت ہمارے ظاہری رزق کے پیچھے ہے. ہم کتنا بھاگتے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں شام تک، پڑھائیاں، پھر یونیورسٹیاں، پھر نوکریاں، پھر کام، پھر بزنس، پھر سب کچھ. کس لیے؟ اور بری بات نہیں ہے، حلال رزق ہے. خدا کہتا ہے کماؤ. خدا کہتا ہے اپنی زندگی کو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام فرماتے زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک عبادت، دوسرا حلال رزق کی تلاش، تیسرا حلال نعمتیں، لذتیں. 3 چیزیں. خدا کی عبادت کتنا ٹائم، حلال رزق کی تلاش کا وقت کرو، اور پھر اس کے بعد حلال نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا استفادہ کرو، اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جاؤ. اب انسان صبح سے شام تک اس ظاہری رزق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، خوف، خطر، ساری چیزیں لیتا ہے. یہ ظاہری رزق ہے. خدا کہہ رہا ہے، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کل بھی اور پہلے بھی، یہ حدیث رسول کی، کہ باطنی رزق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں میری یعنی خود رسول کی اور اہل بیت کی محبت آتی ہے، خدا اسے باطنی رزق عطا کرتا ہے. اور اس کی پھر خصلتیں ہیں، دوبارہ وہ 10 خصلتیں ظاہری اور 10 خصلتیں اخروی ہیں. عزیزان محترم، اب یہ جو محبت ہے یہ ایسے نہیں مل سکتی. ظاہر ہے اس کے لیے بھی ظرف چاہیے، یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی محبت. اب یہ جو محبت ہے یہ رزق باطنی ہے. اب بہت سارے لوگ متوجہ ہی نہیں ہیں. اب جب یہ محبت آتی ہے تو یہ پھر ایک عالم کھولتی ہے، اور پھر کسی اور عالم میں انسان ان کے ساتھ سیر کرتا ہے، ان کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. اب ہم کیونکہ متوجہ نہیں ہیں اس عالم کی طرف. شخص آیا اور اپنے زمانے کا بڑا پہنچا ہوا شخص تھا، چوتھے امام زین العابدین کے ساتھ. امام کی خدمت میں امام کے ساتھ آگے بیٹھا، کہا کہ میں نے ایک وقت میں 4 عالم کی سیر کی ہے. میں نے ایک وقت میں 4 عالم کی سیر کی. امام کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ بھی موجود ہے جو اسی لمحے یہاں موجود ہوتے ہوئے سارے عالموں میں موجود ہے. اب وہ بھی پہنچا ہوا تو تھا، سمجھ گیا امام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اس نے بولا غلط جگہ تو میں نے کچھ اپنی باتیں کر لی. وہ وہی موجود ہوتے ہوئے سارے عالموں میں. جابر بن جوفی یہ جو بہرحال ہر نائمہ سے نکلا ہے اور 6 امام کا زمانہ ہے، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا اور میں نے جابر سے ملاقات ہوئی. میں نے جابر میرا دل چاہتا ہے امام کی زیارت کروں. تو جابر نے کہا مسئلہ ہی نہیں، آؤ. کوفہ سے باہر نکلے، کہاں آنکھیں بند کرو، ہاتھ پکڑاؤ، اگلا قدم پوچھا بنی ہاشم مدینہ. کہا آنکھیں کھولو، کہا جاؤ اندر مولا کی زیارت کر لو. اب یہ اس کے ذہن میں آیا، یہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. جابر نے کہا کہ کیل لے لو، دروازے میں نشان لگا دو، اگلے سال جب مدینہ زیارت پہ آنا تو دیکھنا خواب نہیں تھا. اب یہ کہاں جابر کیسے پہنچ گیا اس مقام پہ؟ کہاں میں اندر گیا، میں نے مولا کی زیارت کی، اور پھر میں نے جابر کو دیکھا. جابر امام کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے جابر کو بھی ان عالموں کی سیر کروائی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جس سے یہ محبت مل جائے اس کا باطن کھل جاتا ہے. وہ اس دنیا کو پھر کسی اور آنکھ سے دیکھتا ہے. نہج البلاغہ خطبے میں میرا مولا کہتا ہے کہ جو اس ذکر کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ کو وہ دکھاتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے کانوں کو وہ سنائی دیتا ہے جسے کوئی اور سن نہیں سکتا،
اس کے قلب پہ وہ اترتا ہے جو کسی کے قلب پہ نہیں اترتا. تو یہ رزق ہمیں کب ملے گا؟ سوال تو یہ ہے. مولا ان سب کو تو ملے گا، ہمیں کب ملے گا؟ تو تبھی ملے گا، پہلے تو متوجہ تو ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کیا تو مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کرے. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، خدا بھی کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. خدا کہہ رہا ہے نا قرآن کی آیات ہے سارے محبت. کیا کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب یعنی رسول کی اطاعت خدا کی محبت، یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت، رسول سے محبت کرنی اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے محبت رسول کی محبت، رسول کی محبت خدا کی محبت، اہل بیت کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت خدا کی محبت. یعنی گھوم پھر پہ خدا اپنی محبت میں لانا چاہ رہا ہے سارا کہ مجھ سے محبت کرو. اب خدا سے محبت کتنی ہے؟ خدا بھی ہے یا نہیں ہے؟ خدا زندگی میں کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے. مولانا تو بچپن سے ایک تھا، اللہ کب تبدیل ہوا؟ ہے کہاں؟ تمہارے وجود میں کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے شرک کے قریب. کہا وہ تو قریب ہے، تم قریب ہو. وہ تو قریب ہے، تم قربت میں ہو. جب قربت کسی کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کیونکہ جوان ہے تو مجھے جوانوں کی زبان میں بولنا پڑتا ہے. جب کوئی معشوق اپنے عاشق کی قربت میں ہوتا ہے تو نہ لب ہلتے ہیں، نہ کچھ کہا جاتا ہے، صرف اپنے وجود سے محسوس کرتا ہے. محسوس کرتا ہے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، گھنٹوں بیٹھا رہا، بس خاموش رہا. میں تجھے صرف تکتا رہا. کیوں؟ محسوس کرتا ہے، اس کی قربت کو محسوس کرتا ہے. نخود آیت اللہ نخود کی سوانی کے بارے میں بھی ذکر کر رہا تھا. مشہد مقدس میں دفن ہے مولا کے حرم میں. خادم کو کہا مجھے چھت پہ حرم کی عبادت کرنی ہے، تم دروازہ نیچے سے بند کر دینا. کہا ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دیا. صبح فجر میں کھول دینا. سردیوں کی راتیں ہیں، برف پڑ رہی ہے. یہ سو گیا، صبح اٹھا دیکھا برف پڑی ہے، اچھی خاصی برف پڑی ہوئی ہے. جلدی سے آ کے کھولا کہ دروازہ تو کھولا نہیں میں نے. جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رکوع کی حالت میں کمر پہ فٹ فٹ برف. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کیوں؟ وجود کی گرمی باہر کی سردی کو محسوس نہیں کرنے دے رہی. قربت ہے، یہ قربت ہے. کہ یہاں اتنے ایسے لوگ تھے ذاتی لوگ تھے کہ اتنا مشہور ہے. اللہ 8 زاہد ہیں زمانے کے، اویس کرنی ان میں سے ایک ہے. ایک ہے. کیسے پہنچ گیا اس مقام پہ؟ رسول کو تو دیکھا ہی نہیں. کبھی راتیں سجدے میں ہے تو صرف سجدے میں، پوری رات رکوع میں، رکوع میں، قنوت میں، قنوت میں. اتنا بڑا زاہد جسے کوئی بھی انکار نہ کر پائے. کیا وجہ تھی؟ عشق رسول. آئے نہیں تھے کیونکہ ماں نے کہا تھا جلدی آ جانا، چلے ہی گئے. جیسے رسول تشریف لائے کہا میں یمن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ وجود اتنا عاشق تھا. کہا ان کی اطاعت کرو کہ میرا کام ہے.
جو انتقال کرے گا وہ خدا تک پہنچے گا. عزیزان محترم، شخص آیا رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا تھا. رسول نے نماز پڑھی. کہا کیا کام تھا تمہیں؟ سوال کیا تھا نماز سے پہلے؟ کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری تو اتنی نمازیں نہیں ہیں، یعنی میں تو بس واجب کرتا ہوں، میری تو نوافل نہیں ہے، میری تو یہ سب نہیں ہے، میرے کو اتنے والے کام نہیں ہے. تو یا رسول اللہ کیا ہوگا ہمارا؟ یعنی ایسا جواب دیا کہ سارے صحابی تعجب کر گئے. کہا کہ اگر یہ صرف واجبات ہے اور ہم ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ہم ہی ہیں. یعنی اس سب کے ساتھ کہ کہیں کمی ہے، کہیں بہت عبادت ہے، کہیں کوئی کم ہے، کہیں واجبات کیا کر رہا ہے لیکن باقی محنت نہیں کر پا رہا، گرا ہوا ہے. ہم ہیں. کہا جتنے ہم تمہارے ساتھ یہاں ہیں نا اتنے ہی ادھر ہیں، اتنے ہی ادھر. کہاں ہے رسول؟ کہاں ہے؟ کتنا میں اپنے آپ سے خدا نہ خاص کر کسی کو اشارہ کرتا ہوں، کتنا ظلم ہے میری زندگی میں. ظلمت نفسی، میں نے خود اپنی زندگی پہ اپنے نفس کو ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ میں نے رسول سے محبت نہیں کی. کہاں ہے محبت میرے سے رسول سے؟ پھر محبت تو یہ ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس کا نام لے. خدا کہہ رہا ہے محبوب ہے میرا. ہمارا کتنا محبوب؟ مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے تو نعت میں یہ خالی نعت ہے. بھائی زندگی میں نظر آئے محبت کیسے نظر آئے گی؟ وہ کرو جو رسول کرتے تھے. بھائی میں 24 گھنٹے میں سب سے قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہارے لیے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بہتر تمہارے لیے کون سی ذات ہے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟ خالق العظیم کون ہے؟ بہترین جو خدا نے چیز کہتا ہے کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں رسول کہاں ہے؟ آپ بولے یار یہ مولانا کو پھنسانے آ گئے سارے، یہ تو بہت آگے جائے گا. ہم لوگوں بات یہی ہے جس کے لیے خدا نے کہا کہ میں نے اے احمد میں آپ کو خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا، تو وہ کہاں ہے میری زندگی میں 24 گھنٹے میں؟ بہت دور ہے، ذرا آسان سے بیان کرنا ہے، عمل بھی لے کے جانا ہے. 24 گھنٹے میں کتنی سنتوں میں عمل کرتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. خدا کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت کرو. کہاں ہے سنت رسول میری زندگی میں؟ 24 گھنٹے میں کتنی سنتوں میں عمل کرتا ہوں؟ اٹھتا ویسے ہو جیسے رسول اٹھتے تھے، کھاتا ویسے ہو جیسے رسول کھاتے تھے. ڈاکٹر تو کہتا ہے 2 دفعہ منجن مان لو اور پھر جاؤ سو جاؤ. بھائی بچے کو یہی کہو کہ رسول نے فرمایا ہے کہ بیٹا رات کو دانت صاف کرے، رسول خدا فرماتے ہیں. تو اس کے دل میں رسول کی بھی تو محبت پیدا کرے. کیسے پیدا ہو؟ خود کو نہیں پتا، رسول بچے کو کیا بتائیں گے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت رسول ہے. آپ نے تو کیسے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا سنت رسول ہے، الحمدللہ کہنا سنت رسول ہے. بھائی رسول کے قریب لائیں، رسول ہے ہی نہیں زندگی میں. جب رسول نہیں تو پھر وہ کیسے سمجھ میں آئے گا جس کو ہر وقت رسول ذکر کرتے رہے علی 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 علی؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب رسول سمجھ میں آئے گا تو علی سمجھ میں آئے گا. وہ جو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں ہم رسول کی سنت میں عمل کرتے ہیں، اور رسول ہے ہی نہیں، نام ہے خالی. عزیزان محترم
رسول کیسے تھے؟ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے تھے؟ ملنے والے کے ساتھ کیسے تھے؟ اٹھنا بیٹھنا رسول کا کیسا تھا؟ رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ رسول کافروں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہاں تو کوئی بات ہو جائے کافر کا بھائی ہو مومن کو، اس کے ساتھ ہم پتہ نہیں کیا حال کرتے ہیں، کافر تو دور کی بات ہے۔ رسول گھر میں کیسے تھے؟ رسول اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے؟ ہم کیسے ہیں اپنے گھر میں؟ عزیزان محترم، اتنا بڑا حصہ زندگی کا اس نور سے خالی ہے۔ خلود ہے نا یہ، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے نور محمد کو خلق کیا تھا۔ یہ نور جسے معراج میں بلایا، یہ نور جہاں تکلم میں لائی، سدرۃ المنتہا، کیا ہستی ہے۔ جوان آتا ہے رسول کی خدمت میں، دیکھا کہ عجیب لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، یہاں پہ تو میں جب بھی آپ کو دیکھ لیتا ہوں، یہاں مل جاتے ہیں، وہاں مل جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ مل جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا مگر مجھے آخرت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ یہاں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی مجھے آپ مسجد میں نظر آ جاتے ہیں، جہاں آپ ہوتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن آخرت کا غم کھایا جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بہشت بھی جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہمارا مقام بہشت میں کہاں، آپ کہاں؟ تو اس دن کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ عشق رسول یہ ہے کہ جنت میں بھی پریشان ہے۔ کو رسول خدا نے فرمایا کہ تم وہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہو گے۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو رسول نے فرمائی کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو بہشت میں تم میرے ہمسائے ہو گے۔ کتنی حدیثیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، ہر حبیب خدا، ختم الانبیاء، رحمت للعالمین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رزق کے باطنی ہے، ہم اس کی بھی تو تلاش کریں زندگی میں۔ گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے، یہ لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، برانڈ لینے ہیں، فون خریدنے ہیں، سب خریدو بھائی۔ رسول کہاں ہے؟ رسول کی سنت کا ہم لوگوں نے اپنی دانائیاں بانٹ دی رسول کی محبت میں۔ رسول آپ فرما رہے ہیں یہ لے جا، ہمیں آپ کی جگہ چاہیے، بس یہ لے جائے، جو دل چاہے لے لے، آپ خوش ہیں، خوش ہیں۔ یہاں ہماری زندگی میں یہ عشق و محبت عزیزان و زبانی سے نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان عمل سے لے گا جہاں یہ واقعا سچا رسول کا عاشق ہے، اور پتہ چلے کہ رسول سے محبت کون کرتا ہے، اور رسول نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا ہماری زندگی میں فرض ہے۔ تو ہم بہرحال عزیزان محترم اس رزق کے باطنی کو تلاش، اس سے پہلے کہ دنیا سے اٹھ جائے اور ہمارا اس دنیا میں حساب کتاب و بدلے اندر سے خالی سب دنیا کی چکر میں تھا، رسول سے محبت نہیں تھی۔ اور جس کو رسول سے محبت ہوگی وہ یقیناً اپنے ہر عمل کو ایسا انجام دے کہ روز قیامت میں رسول شفاعت دے سکے۔ بہرحال اس کے رسول میں جو رزق باطنی ہے، انسان کو عزیزان محترم آگے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اس عالم کو رزق باطن کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی رزق باطنی کی تلاش تھی کہ جس نے کربلا میں چند لوگوں کو جمع کیا۔ انہیں دنیا کی چیزیں ان کے پاس تھی نہیں بھی تھی، لوگوں نے بولی، متوجہ نہیں ہوئے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا گھر، جائیدادیں، رے کی حکومت ملے گی، جان کا خوف ہوگا، کیوں ادھر والے متوجہ نہیں ہوئے؟
کیونکہ رزق باطنی مل رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ دنیا ان کو اس طرف کھینچے گی۔ یہی رزق باطن آج بھی بٹ رہا ہے، آج بھی مل رہا ہے، اور جس کو مل جاتا ہے، جس کو مل رہا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں گھبراتا نہیں، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی رزق باطن کی تلاش میں ہفتہ دفاع مقدس ہے، جوان ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وجود کو چھوڑا اور سمجھے کہ آج رزق باطن یہی ہے۔ آج مستضعفین جہان کی حمایت کرنا رزق باطنی ہے، مستضعفین جہان کی حمایت۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال اس ولی کی طرف متوجہ ہیں جو آخری ہے، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اب جہاں اول کی محبت ہے تو یہاں آخر کی بھی اتنی ہی محبت ہے، تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے بعد مستضعفین جہان کی حمایت کرو، حمایت کرو۔ گھروں میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، اپنی زندگیوں میں مشغول ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ نکلو، باہر نکلو۔ کیسے نکلے اپنے وجود سے؟ کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور 13-14 سال کا، اور اس کا انٹرویو لیا اس زمانے میں، ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اس نے کہا میرا سلام ہو وقت کے امام، کیونکہ جہاں سے رزق لے رہا تھا وہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا میرا وقت، اور مائنڈ کو جو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے، ہر لمحے اس کی جان موت پہ ہوتا ہے، اگلا قدم اس کو اڑا سکتا ہے، یعنی وہ موت کے ساتھ لمحہ والا لمحہ کھیل رہا ہے۔ اتنا بڑا کام۔ کہا کرتے کیا؟ کہا میں تو کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ اللہ کہ اپنے آپ کو نہیں صرف جلوہ الہی دیکھ رہا ہے، کہ جو کر رہا ہے خدا کر رہا ہے۔ پھر کہا اس جوان نے، 13-14 سال کا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں والدین کو کہوں کہ بھیجو بچوں کو یہاں تہذیب نفس ہو رہا ہے۔ لوگوں کو رجحان نظر آ رہی ہے، لیکن خود کہہ رہا ہے یہاں تہذیب نفس، یعنی رزق باطنی نظر آ رہا ہے۔ آج بھی دنیا رزق باطنی بانٹ رہی ہے۔ آئیے آپ بھی چاہیے، آپ بھی دیکھیں، متوجہ ہوں وقت کا امام آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج اس زمانے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کریں۔ آپ کو کسی پروفیشن میں کمال پہ پہنچنا ہے، کمال پہ پہنچے۔ آپ کو فائنینس حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے عمل کر سکتے ہیں، وہ سیکھیں۔ آپ سسٹم بنا سکتے ہیں، سسٹم بنائیں، نیٹ ورک بنائیں، اسٹریٹجیکل پلانر بنیں۔ خوابوں خیالوں میں تھوڑی امام آئیں گے۔ امام کو لانے کے لیے آپ کو کوئی گراؤنڈ تو بنانا ہے۔ کیا گراؤنڈ؟ ہر آدمی اتنی صلاحیت رکھتا ہے وہ دنیا کو روٹیٹ کر سکتا، ہر آدمی کا ذہن اتنا اسٹرانگ ہے۔ مگر وہ جو دنیا کے ظاہری چیزیں نظر آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ آسمانوں سے اترے ہیں۔ مگر یہ جو جوان آج بھی بیٹھے ہوئے جو رزق باطنی لے رہے ہیں، آج جو فضاؤں کے اندر چیزوں کو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ رزق کی طرف متوجہ ہے۔ رزق جہاں سے ملنا ہے وہیں نکاح ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی مشکلات اپنی کمیونٹی کی، اپنے شہر کی دور نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم متوجہ ہی نہیں ہیں رزق کی طرف۔ ہم ظاہر میں ہیں، میرا گھر بن جائے، پلاٹ بن جائے، بلڈنگ بن جائے، عمارت بن جائے، ٹھیک ہے بناؤ، لیکن باطن کو تو دیکھو کہ یہ تو یہیں رہ جائے گا۔
ادھر کے لیے اسٹرکچر کیا ڈیزائن کیا ہے. وہ جو شہر جس کے لیے فارابی، افلاطون سب کہہ کے چلے گئے، بو علی سینا، وہ شہر مصر، وہ بلد الامین، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اپوکلپس، وہ آخری زمانہ کیسا شہر ہوگا کہ اگر عورت اپنے سر پر سونا بھی لے کے جائے گی تو کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہاں میری نوکری کیا ہوگی؟ وہاں میں کوئی بلڈنگیں بناؤں گا، روڈ بناؤں گا، ٹنل بناؤں گا، کیا بناؤں گا؟ گاڑیاں ہوا میں اڑنے والی ہیں، ایئر ٹریفک مینجمنٹ پڑھی میں نے، روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کون پڑھے گا؟ میں تو جو بھی کام کرتا ہوں اس میں فائدہ ہونا چاہیے. ظاہر آپ کو ظاہری فائدہ ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ وقت کے معاملے کے لیے کام نہ کریں آپ کو ظاہری فائدہ نہ، لیکن کب تک آپ اپنے فائدے میں زندگی گزاریں گے؟ کب آپ نکلیں گے؟ کب تم عزا خانوں سے نکل کر مقتل سجاؤ گے؟ کب سجاؤ گے مقتل؟ عزیزان محترم، کیسے نشق ملے ہمیں، کیسے متوجہ ہوں ہم اس طرف کہ وہاں کھڑے ہوئے آج بھی جوان اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس مقام پر چاہیے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ شیخ قاسم سلیمانی خود اپنی شہداء کی ماؤں سے کہہ رہا ہے، موجود ہے ویڈیو، کہہ رہا ہے، گریا اتنا گریا اس نے کہتے کہتے کہا کہ جب آپ کے جوان بیٹے گر رہے تھے جنگ میں آپ وہاں موجود نہیں تھے، مگر سیدہ تشریف لائی ہوئی تھی. کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ باطن کھلا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے. رزق کے بات نہیں ہے. یہ مقام کیسے مل جاتا ہے آدمی؟ کیونکہ متوجہ ہے. جنگ کے بعد 8 سال کی ایک ماں امام خمینی کے پاس آئی اور امام خمینی کو اپنی چادر سے ایک تصویر نکالی. کہا کہ آقا یہ میرا بچہ جنگ میں شہید ہو گیا. امام خمینی نے کہا کہ خدا اس کے درجات بلند کرے. دوسری تصویر نکالی. کہا دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. امام نے کہا کہ خدا کو سر. تیسری تصویر نکالی. امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. کہا یہ بھی شہید ہو گئے. اب امام چوتھی تصویر. کہا یہ چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. امام ٹوٹ پڑے، رونے لگے، گریہ شروع کر دیا. کہا میں نے یہ چاروں بچے اس لیے دیے تھے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. یہی وہ نظام ہے جانے محترم جو پرچم دے گا ولی خدا کو. اسی کی تیاری تھی. کس مقام پر پہنچاتے ہیں. آج مرزوق کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا کل ماڈل ٹاؤن میں مجلس پڑھتے ہوئے کہ بہت بڑے مرثیہ خواں تھے، مذاہب پڑھا کرتے تھے اور عراق میں رہتے تھے. لوگوں نے بڑا بلایا کہ ایران آ جائیں اور یہاں پہ عزاداری شروع کریں. نہیں آتے تھے. خواب میں سید الشہداء کو دیکھا اور کہا امام نے کہ جائے وہاں جا کر عزاداری کریں. آ گئے. قدیم عزاداری سنتی ماتم جو ہے وہ اس کو شروع کیا. 2 ہاتھ کا جو ماتم ہے. آخری وقت آیا، بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، شدید مریض. اپنے قریبی دوست کو بلایا اور کہا کہ میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میرا وقت قریب آ گیا ہے. کہا چند دن پہلے مجھے شدید بخار تھا اور اس شدید بخار میں میرا گلا خشک ہوا.
مجھے پانی کی طلب ہوئی. میری 3 بیٹیاں تھیں, راضیہ, مرضیہ, فاطمہ. میں نے اپنی بیٹی پہلے کو بلایا راضیہ, تو دیکھا ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائی. مجھ سے آنکھ نہیں اٹھائی گئی. کہا, میں نے بولا مرضیہ, وہ بیوی اور قریب آئی. میں نے کہا فاطمہ, تو بیوی نے کہا ہم آ گئے ہیں نا. خواب نہیں دیکھ رہے, مشاہدہ کر رہے ہیں. کہا بیوی غیرت اجازت نہیں دیتی آپ سے کچھ کہوں. کہا حاج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کرتے رہے, اب کوئی وقت آ گیا ہے پانی چاہیے. کہا پانی چاہیے. کہا بیوی نے مجھے پانی دیا, گلاس دیا. کہا میں نے گلاس پکڑا. بچپن سے مجھے عادت تھی جب بھی پانی ہاتھ میں آتا تھا, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کل جیسے میرے جملے نکلے نا, بیوی نے گریا شروع کر دیا. ماں جانتی ہے نا بیٹے کا کب کیا ہو. گریا شروع کر دیا. بیوی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. کہا بیوی مریض ہوں, ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, لیکن آپ کہتی ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. بیوی کون سے مصائب پڑھوں, کون سے مصائب؟ ہاں حضرت اعلیٰ محترم, بیوی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھ. اللہ باب الحوائج ہے. سب سے زیادہ پانی کی شدت علی اصغر ہی ہوتی ہے. ہم اور آپ تو بڑے آرام سے پانی پی لیتے ہیں. یہاں یہ بچہ بھی پانی مانگنے آیا تھا, سیراب ہوا. ہاں جب آخری وقت آیا نا, امام نے جب دیکھا تھا مائیں کوئی بھی نہیں, اینا اینا مسلم, اینا اینا حانی, اینا اینا حبیب ابن مظاہر, کوئی نہیں ہے. وہاں امام نے غربت کا اعلان کیا, حل من ناصر, اے کوئی میری مدد. کوئی آواز نہ آئی تو دیکھا خیموں میں کوہرام مچا ہوا ہے, شور آ رہا. امام آئے, امام نے کہا بہن میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں کی آواز نہ آئے. کہا جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے یہ بچہ ہوش میں آرام نہیں لے رہا, کوئی اس کو دامن آرام نہیں دے پا رہا ہے. امام نے کہا لاؤ علی اصغر مجھے. علی اصغر کو لیا, جیسے ہی بابا کے آغوش میں آیا علی اصغر خاموش ہو گیا. علی اصغر بھی جانتا ہے یہی آخری آغوش ہے, یہ آخری آغوش ہے. اب ماں کی آغوش میں علی اصغر نہ آئے گا. اب یہ ماں نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی. بھائی جس کا 6 مہینے کا بچہ ہونا, وہ 6 مہینے سن کے زیادہ محترم بہرحال مسائل آپ سنتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. اصل میں مسائل کو کبھی کبھی محسوس کرنا ہوتا ہے, اور ایک لمحہ ہم محسوس نہیں کر سکتے جو امام نے محسوس کیا. ایک جھلک پڑ جائے, پھٹ جائے گی, وجود پھٹ جائے گا جو حسین نے برداشت کیا, جو کربلا کی مائیں برداشت کر رہی ہیں. نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال کبھی 6 ماہ کا بچہ خدا علی اصغر صدقے میں جن کی اولاد نہیں, اولاد عطا فرمائے. 6 ماہ کے بچے کو کبھی ہاتھ میں رکھ کر دیکھیے گا کتنا نازک ہوتا ہے بچہ, کیسا ہوتا ہے بچہ. کبھی محسوس. میرا جب بیٹا 6 ماہ کا تھا نا, میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا نہیں دے سکتے. یہ حسین تھا جو لے گیا مقتل. سمجھ
मचा दिया मक्तल, ऐसा फूल लगाया मुरझाया हुआ गुलिस्तां बन गया। ये वो फूल है ना जो मुरझाया हुआ, लिया हवा में उड़ा, लेकर चले लेकर चले। वो छोटी बच्ची भी समझी, भाई को बाबा पानी पिलाने लेकर चले। दुश्मन समझा हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। जब हटाया तो देखा कुरान तो नहीं, कुरान का छोटा सूरा। ऊंचाई पे चढ़कर कहा कि अगर तुम्हें मुझ पे रहम नहीं तो इस पर तो रहम करो, इसे तो पानी पिलाओ। इस आलम को देखा अश्किया के लश्कर में फूट पड़ गई, लोग मुंह छुपा के रोने लगे। लईन ने कहा, यकीनन यही कहा होगा, अगर ये मामला चलता रहा तो ये तो छोटा जंग जीत जाएगा। बस उस मुस्कुराहट को, कैसी मुस्कुराहट है, मक्तल कहता है हज़रत अली असगर की हालत क्या थी। मैं तो मुस्कुराहट ही कहूँगा, लेकिन क्या की थी कि जब कोई मछली पानी से बाहर आती है, तड़पती है, दश्ते करबला, रोज़े आशूरा, न जाने कितने दिन की प्यास, तड़प रहा है। इस मुस्कुराहट को हुरमला के तीर ऐसा आया कि कहते हैं कि वो सीधा आकर गर्दन में लगा। ऐसा लगा कि अली असगर पलट गए। जुमला सुने तो मक्तल का बड़े सख्त है, मौला माफ कीजिएगा, इमाम हुसैन मुझे माफ कीजिएगा, वो माँ मुझे माफ करे, अली असगर की माँ माफ करेगा। मक्तल कहता है बच्चा ज़िबा नहीं नहर हुआ। ऊंट नहर करते हैं ना, नहर हुआ। ऐसा तीर आया जो इमाम के बाजू में पैवस्त हुआ। वो मुस्कुराहट वही रह गई, लम्हा नहीं लगा। इमाम ने खून आसमान को देना चाहा, जमीन खून लगा लिया। बस आपने बड़ा गिरिया किया, ज़रार ने मोहतरम बड़ा गिरिया किया, बस मतलब है। हाँ ज़रार ने मोहतरम, इमाम सुबह से बदन ला रहे थे, सुबह से लाशें ला रहे थे, न जाने किस किस का बदन लेकर आए खैमों में, मैं नहीं जानता। ये नन्हा सा बदन इतना भारी कैसे हो गया। एक कदम आगे, एक कदम पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी इमाम से अली असगर उठाया नहीं जाता। अरे कैसे जाए खैमों में? अरे खैमों में माँ तो इंतजार कर रही होगी। तो मकातल है, कहते हैं कि खैमों में गया मगर कोहराम इतना था, इमाम को वापस लेना पड़ा। मगर लहूफ में कहता है, लहूफ में सैयद इब्न दाऊद कहता है, इमाम ने अली असगर को लिया, खैमों की तरफ जाते जाते रुख मोड़ दिया, रुख मोड़ दिया। खैमों के पीछे तपती रेत में एक छोटी सी कब्र बनाई और अली असगर को सुलाया। उठा नहीं गया हुसैन से। अल्लाह अकबर, आवाज आई हुसैन, उठ गया हुसैन। नहीं पता आज़ादाराने मोहतरम, मक्तल खामोश है, मक्तल
خاموش ہے؟ کیوں امام نے اس خیموں کے پیچھے اس کو سلایا تھا؟ شاید ذہن میں ہو کہ عصر عاشور یہ لعین ہاتھوں میں نیزے لے کر نیزوں کو زمینوں میں نہ جانے وہ کمائی رباب کی کس حالت میں کہیں وہ چھوٹی بہن جب بھی اسے کہیں پانی ملتا تھا وہ یہی کہتی تھی بھیا علی اصغر، بھیا علی اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں بھی ماتم مجلس جلوس عزاداری ہو رہی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔